الحمدللہ خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے. یہ پہلی مرتبہ. خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. دوسری مرتبہ دعوی توحید آپ دیکھ لیجئے 17 نمبر آیت. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچائے اللہ تجھ کو کوئی معمولی سی تکلیف، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس تکلیف کا اللہ کے سوا. وہی امسسک بخیر، اور اگر پہنچائے اللہ تمہیں کوئی فائدہ، فہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تیسری مرتبہ آیت نمبر 19 کے آخر میں دیکھ لیجئے دعوی توحید. قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، یقیناً یہ اللہ حاجت روا ہے تن تنہا. واننی بریء مما تشرکون، اور یقیناً میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ. تو تیسری مرتبہ دعوی توحید. قل انما هو الہ واحد، کہہ دیجئے یقیناً یہ اللہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مددگار ہے ایک. اسی طرح دیکھ لیجئے 45 نمبر آیت کو، 45 نمبر آیت کی آخر کو، والحمد للہ رب العالمین فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس کاٹ دی گئی جڑ قوم ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین، اور خدائی کی تمام تعریفیں خاص اللہ اس ذات کے لیے ہے، خاص اللہ رب العالمین جو مخلوقات کا پالنے والا ہے اس کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 100 کو، دعوی توحید 100 آخری سرے کو دیکھ لیجئے. سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے اللہ اور بہت اونچا ہے، بالا و برتر ہے، عما اس سے یصفون کہ یہ لوگ اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ اللہ کے چہیتے ہیں، یہ اللہ کے شریک ہے، یہ اللہ کے نائب ہے. اللہ ان باتوں سے پاک ہے. سبحانہ پاک ہے اللہ عزت سے، پاک ہے اللہ انکساری سے. اسی طرح 102 نمبر آیت کو دیکھ لیجئے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. 106 کو دیکھ لیجئے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. 151 کو دیکھ لیجئے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، اللہ تشرکوا به شیئا کہ شریک نہ ٹھہراؤ گے تم اللہ کے ساتھ شیئن کسی بھی چیز کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے. اور 9 مرتبہ کو دیکھ لیجئے 162 کو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً عبادت بدنی میری اور یقیناً عبادت مالی میری اور میری زندگانی اور میری موت خاص اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. اور 10ویں مرتبہ دیکھ لیجئے 163 کو. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں ہے. وبذالک امرت، اور اسی پہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. وانا اول المسلمین، اور میں اس بات کو ماننے والا ہوں سب سے پہلا، اس بات کی طرف سر تسلیم خم کرنے والا ہوں. 10 مرتبہ دعوی توحید. الحمدللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. 10 مرتبہ اللہ رب العزت دعوی توحید ذکر فرما رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت